وہ ایک نام نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے، وہ ایک روشنی تھے۔ سید افضل لکھت احمد نگر کے نایاب موتی، اس کتاب کے اگلے پہلو کو ہم دیکھیں۔ احمد نگر کی دختر باکمال بیوی چاند سلطانہ۔ احمد نگر شہر جانا جاتا ہے بی بی چاند سلطانہ کے بہادری کے نام سے۔ اس نامور اور تاریخ ساز خاتون چاند سلطانہ پر تمام عالم نسواں کو جائز طور پر فخر ناز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو دوسری مشہور عالمی خواتین میں کم نظر آتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1547 میں احمد نگر میں ہوئی اور یہی انہیں نہایت سفاکی اور قتل بھی کیا گیا۔ آج بھی مورخین و محققین کی کوشش کے باوجود ان کی قبر کی صحیح نشاندہی نہیں ہو سکی ہے۔ وہ حسین نظام شاہ اول کی دختر باکمال تھی۔ ان کی والدہ کا نام خنوجہ ہمایوں تھا۔ ان کے دو سگے بھائی برہان اور مرتضیٰ تھے اور ایک بہن خدیجہ سلطانہ، جس کا نکاح جمال الدین انجو سے ہوا۔ ان کی ایک سوتیلی بہن بی بی جمال تھی، جس کا نکاح ابراہیم قطب الدین شاہ سے ہوا تھا۔ بہترین پرورش نے ان کے اعلیٰ درجے کی اہلیت، لیاقت اور صلاحیت پیدا کی۔ انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ساتھ دکنی زبان پر بھی پورا عبور حاصل کیا اور حکومت کے معاملات سنبھالنے کے لیے مراٹھی، تامل اور تیلگو جیسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کی۔ وہ فن جنگ میں ماہر تھی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں دکش تھی۔ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کئی بار شجاعت، تدبر اور سوجھ بوجھ کے بے مثال ثبوت پیش کیے۔ جیسا کہ تاریخ میں درج ہے، تالی کوٹ کا یدھ کے دوران دکنی سلطنتوں نے ایک جٹ ہو کر اہم کردار نبھایا، جس میں ان کے والد حسین نظام شاہ اول بھی شامل تھے۔ اس دور میں دکنی اردو بھی اپنے عروج پر تھی۔ چاند سلطانہ اس زبان سے بھی واقف تھی۔ اپنی خاندانی عظمت اور شخصی پاکیزگی کی وجہ سے وہ عوام و خاص میں بہت مقبول رہی۔ دکن میں امن قائم رکھنے کے لیے ان کا نکاح عادل شاہ اول سے ہوا۔ اولاد نہ ہونے کے کارن ان کے بھتیجے ابراہیم عادل شاہ دوم کو تخت نشین کیا اور خود انتظام سلطنت سنبھالا۔ سیاسی سازشوں کے چلتے انہیں ایک بار قید بھی کیا گیا تھا، مگر جلدی ہی ان کی اہمیت سمجھی گئی اور انہیں دوبارہ حکومت سونپی گئی۔ 1599 میں جب مغل نے احمد نگر کا محاصرہ کیا، تب انہوں نے بے پناہ بہادری دکھائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب قلعے کی دیوار میں سرنگ کے ذریعے درار ڈالی گئی تو راتوں رات خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچی اور نئی دیوار کھڑی کر دی، جس سے دشمن حیران رہ گئے۔ اس واقعے کو سن ہم بھی آج دنگ رہ جاتے ہیں۔ بعد میں اکبر کے بیٹے شہزادہ دانیال کو بھی احمد نگر بھیجا۔ حالات بگڑتے ہوئے اندرونی غداری بڑھی اور آخرکار 1600 عیسوی میں ایک حبشی سردار نے دھوکے سے اس عظیم خاتون کا قتل کر دیا۔ چاند سلطانہ اس شجاعت اور ہمت کو فرشتہ سمیت کئی مورخین و عقیدت کو سہارا ہے۔ قریباً 53-54 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی، لیکن ان کی بہادری اور ان کی دانائی آج بھی تاریخ کے صفحوں میں پر زندہ ہے۔ زیرو نیوز کا سید افضل لکھت احمد نگر کے نایاب موتی، اس کتاب کا یہ بھاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ زیرو نیوز، اٹس نیوز امپیکٹ۔